ریئلائز ورلڈ کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جو اسلامی تہذیب اور تاریخ سے مالا مال ہے، جسے ہم سب شام کے نام سے جانتے ہیں اور موجودہ دور میں اسے سیریا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ شام کا تاریخی نام بنی شام سے لیا گیا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا سرکاری نام جمہوریہ عربی شام ہے۔ شام کا کل رقبہ 1,85,180 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے حساب سے یہ پوری دنیا میں تقریباً 90 نمبر پر ہے۔ اس کے شمال میں ترکی، مشرق میں عراق، جنوب میں اردن اور جنوب مغرب میں اسرائیل اور لبنان واقع ہے۔ شام کی تاریخ کی بات کی جائے تو اسے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت کئی انبیاء کے قدم مبارک پہنچے۔ شام میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام کے مزارات ہیں، جن میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ شام کا شہر بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور یہاں معراج شریف کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی کی۔ احادیث میں ذکر ہے کہ شام میں قیامت کے نزدیک بڑی جنگیں ہوں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے قریب اتریں گے۔ شام دنیا کے قدیم ترین آباد علاقوں میں شامل ہے۔ رومی اور بازنطینی دور میں شام رومی سلطنت کا ایک اہم صوبہ تھا، جبکہ 661 سے 750 عیسوی تک اموی خلافت کا دارالحکومت بھی رہا اور سلطنت عثمانیہ قائم ہونے کے بعد یہ صدیوں تک اس کا حصہ رہا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں صلاح الدین ایوبی جیسا عظیم رہنما پیدا ہوا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ شام نے 1946 میں آزادی حاصل کی۔ 1970 میں یہاں الاسد خاندان نے اس کا اقتدار سنبھالا، جس کا سربراہ حافظ الاسد تھا، جس نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد آیا، جس نے اپنے باپ کی روایت کو برقرار رکھا۔ اس کی ناجائز پالیسیوں کی وجہ سے شام میں 2011 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 2024 میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بشار الاسد کو اپنا وطن چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور آخرکار روس نے اسے پناہ دے دی اور الاسد خاندان کا 54 سالہ اقتدار ختم ہوا۔ شام کا دارالحکومت دمشق ہے، جسے دنیا کا قدیم ترین مسلسل آباد رہنے والا شہر کہا جاتا ہے۔ اسی شہر میں سوق الحمیدیہ کے نام سے ایک بازار بھی ہے، جو کئی صدیوں پرانا ہے۔ شام کے روایتی کھانے کی بات کی جائے تو اسے کبا کہتے ہیں، جو کہ قیمہ، گندم اور دیگر مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری خاص طور پر عید اور دوسرے اہم تہواروں پر کی جاتی ہے۔ شام کے قومی مشروب کو عرق کہتے ہیں، جو کہ انگور اور سونف سے تیار کیا جاتا ہے اور ذائقے اور خوشبو میں اپنی مثال آپ ہے۔ شامی کرنسی کی بات کریں تو اسے شامی پاؤنڈ کہتے ہیں، جس کا شمار دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں ہوتا ہے۔ ایک شامی پاؤنڈ تقریباً پاکستانی 5.5 پیسے جبکہ انڈین 3 پیسے کے برابر ہے۔ شامی خواتین کی بات کریں تو وہ اکثر رنگ برنگے لباس پہنتی ہیں، جو علاقے کے حساب سے مختلف ہیں۔ کڑھائی دار شامی لباس پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ شام کی سرکاری زبان کی بات کریں تو وہ عربی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں آرمینیائی اور کچھ مزید زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ شام کی مشہور ترین مسجد امیہ مسجد ہے، جو کہ اس کے دارالحکومت یعنی دمشق میں واقع ہے۔ یہ مسجد امی خاندان کے دور میں قائم ہوئی اور اسلامی فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار بھی ہے۔ شامی معیشت کی بات کریں تو اس کا دار و مدار تیل، زراعت اور تجارت پر ہے۔ یہ تھے شام کے بارے میں چند دلچسپ حقائق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔